لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات الله محمد. اللهم قدر زمانے محترم، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ایک بار پھر عزائے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ذکر کے صفحے میں یہ شرف بخشا کہ میں آپ حضرات کے درمیان حائر ہو سکوں۔ یقیناً یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ذکر کے لیے میرا انتخاب کیا، ورنہ میں کہاں، میری جہالت اور لا علمی کہاں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اے امت محمد، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا شاہدن علیکم، جسے تمہارے اوپر گواہ بنا کر بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قرآن مجید کا مختصر سا ترجمہ، عنوان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، اگر ان کو آپ تقسیم کریں گے تو 3 طرح کی آیات بنتی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جنہیں محکم کہا گیا، کچھ آیتیں وہ ہیں جنہیں متشابہ کہا گیا، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جنہیں مقطعات کہا گیا۔ قرآن مجید میں 29 سورہ وہ ہیں کہ جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ جیسے الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔
میں بہت زیادہ محنت نہیں کروں گا، لیکن چونکہ نہ تو آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، آہستہ آہستہ اپنی بات کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، تو تین طرح کی آیات ہیں، یا وہ آیات جو محکم ہے، محکم آیتیں وہ ہیں جن کو انسان آسانی سے قرآن مجید کو پڑھ کے ترجمے کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہ ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں ہر انسان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، اس کی تعویل کی ضرورت ہے، اس کی تحلیل کی ضرورت ہے، اس کی ترتیبات کی ضرورت ہے۔ اور مقطعات وہ آیات ہیں کہ جن کو ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت بشر، تاکہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات، آپ اردو کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ انگلش کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ ہندی زبان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی بھی زبان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے تو جو حروف مقطعات ہیں ان کے نیچے وہی حرف لکھا ہوگا۔ الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوگا، الف لام میم را کے نیچے الف لام میم را ہی لکھا ہوگا، الف کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ جب یہ حروف مقطعات ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے تو وہ کتاب جو ہدایت کے لیے بھیجی گئی، وہ کتاب جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی، پروردگار عالم نے ان حروف کو قرآن مجید میں رکھا کیوں؟ سوال یہ ہے اگر ہم اور آپ اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے تو پروردگار عالم نے اسے قرآن مجید میں رکھا کیوں؟ اب سنیے میرے عزیزو، اصل میں حروف مقطعات جن کی تعداد اگر تکرار کو حذف کر کے، مکررات کو حذف کر کے، جو الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں انہیں حذف کر کے اگر دیکھا جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 14۔ الف لام میم، یہاں بھی الف لام میم آیا، ہاں میم، یہاں بھی میم آیا۔ تو اگر مکررات کو حذف کر کے ان کی تعداد دیکھی جائے تو ان کی تعداد بنتی ہے 14۔ اصل میں خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، جب تم قرآن سامع کے 14 کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن ناطق کے 14 کو کہاں سے سمجھ سکتے؟ تو انہیں سمجھنے کے لیے انسان کو معصوم بننا پڑے گا۔ صرف عصمت و مقام اس لیے کہ یہ راز و نیاز ہے بندے اور پروردگار عالم کے درمیان، اس لیے کسی بھی زبان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوگا۔ اچھا، اب دوسری بات، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ اللہ نے اگر ہدایت کے لیے بھیجا تھا تو آیتیں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم اور آپ پڑھتے اور اسے سمجھ لیتے، لیکن نہیں ہے۔ تو خداوند عالم نے کچھ باتیں محکمات میں بیان کی، کچھ متشابہات میں بیان کی۔ توجہ چاہتا ہوں، محکمات وہ آیتیں جن کو انسان قرآن مجید کے ترجمے کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ متشابہات وہ ہیں کہ جن کو ہم اور آپ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اصل میں خداوند عالم نے محکم آیتیں اس لیے رکھی کہ جب انسان قرآن کے حروف کو، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے گا تو قرآن کی طرف آئے گا۔ اور متشابہات کو اچھا سارا کا سارا متشابہ نازل کر دیتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اگر سارا قرآن متشابہ ہوتا تو پھر لوگ یوں ہی قرآن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور جب یہ سمجھ جاتے کہ ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر قرآن کی طرف لوگ اور نہیں جاتے۔ لیکن اللہ نے کچھ متشابہات میں رکھا، کچھ محکمات میں رکھا۔ محکم اس لیے رکھا کہ جب لوگ قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے تو قرآن کی طرف آئیں گے۔ اچھا، سب کو محکم بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر تمام قرآن کی آیتوں کو محکم نازل کر دیتا
تو لوگ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ قرآن کافی ہے. توجہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا. لوگ پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قرآن کافی ہے. تو اللہ نے نہ سب قسم محکمات میں بیان کیا نہ سب قسم متشابہات میں بیان کیا. محکمات کو اس لیے رکھا کہ جب محکم آیتیں انسانوں کے سمجھ میں آئے گی تو قرآن کی طرف آئے گا, اور جب متشابہ میں پہنچے گا اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان تلاش کرے گا ایک مؤلف کی, تلاش کرے گا کہ کوئی ہو جن آیتوں کو ہمیں بتا سکے, کوئی ہو جو ان آیتوں کو ہمیں سمجھا سکے. عزیزو ایک جملہ کہتا ہوں, پروردگار عالم نے پوری کائنات کو قرآن مجید نازل کر کے در اہل بیت پر آنے کے لیے مجبور کر دیا. پوری کائنات کو اللہ نے در اہل بیت پہ آنے کے لیے مجبور کر دیا تاکہ جب محکم آیتیں سمجھ میں آئے گی تو قرآن کے پاس پہنچے گا, جب متشابہات پہ پہنچے گا تو انسان تلاش کرے گا کوئی تو ہو جو اسے سمجھائے. میرے عزیزو توجہ کیجیے, جو دنیاوی کتابیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے, انہیں سمجھانے کے لیے دنیاوی معلم کی ضرورت ہوتی ہے جو دنیاوی کتابوں کو سمجھاتا ہے. لیکن قرآن دنیاوی کتاب نہیں ہے, قرآن ہے آسمانی کتاب. قرآن ہے آسمانی کتاب. عزیزو جب قرآن آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے تو سوال یہ ہے کہ جو معلم ہوگا کیا وہ دنیاوی ہوگا یا آسمانی ہوگا؟ نہیں عزیزو, اللہ نے قرآن بھی آسمان سے نازل کیا, معلم قرآن کو بھی آسمان سے بھیجا. صلوات پڑھیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, عنوان گفتگو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. عنوان گفتگو تمثیل تشریحات قرآنی, یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے مثال قرآنی. قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر مثالیں پیش کی ہیں, بہت ساری چیزوں کی تشریحات پیش کی ہیں. یہی آیت جسے میں نے عنوان گفتگو قرار دیا, ارشاد ہوتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا, عربی زبان میں کاف حرف تشبیہ ہوتا ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا, اے امت محمد ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا, جیسا رسول کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھیے اور جو مثال پیش کر رہا ہوں اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے. عزیزان گرامی, پیغمبر ہیں, ممبر ہے, ممبر کے اوپر پیغمبر تشریف فرما ہے, گفتگو کر رہے ہیں. پیغمبر نے ایک جملہ کہا, توجہ چاہو, پیغمبر نے ایک جملہ کہا, سوال کیا اپنے اصحاب سے, اے اصحاب یہ بتاؤ میرا جو داہنا ہاتھ ہے یہ کیسا ہے؟ الفاظ کو بدل رہا ہوں, میرے داہنے ہاتھ کی تشبیہ دو کہ میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے. تقریباً 70 تشبیہات ہے جسے علماء نے بیان کیا ہے. اب ایک صحابی کھڑے ہوئے پیغمبر کے, انہوں نے تشبیہ دی, کہا یا رسول اللہ آپ کا داہنا ہاتھ ویسے ہے جیسے گلاب کا پھول, نرم ملائم اور خوشبودار. پیغمبر فرماتے ہیں یہ تشبیہ ناقص ہے, اس لیے کہ گلاب تو وہ ہے جو ہمارے صدقے میں پیدا ہوا, گلاب وہ ہے کہ جو ہمارے صدقے میں پیدا ہوا. عرب کی سرزمین پر گلاب کا پھول سب سے پہلے اس جگہ پہ اگا جب احد کے میدان میں پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے. پیغمبر کے دندان شہید ہونے کے بعد پیغمبر کے منہ سے خون کے کچھ قطرے عرب کی سرزمین پہ گرے. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ خون پیغمبر رائگاں جائے, اللہ نے گلاب کے پھول کو پیدا کر دیا. اللہ نے اس زمین پر گلاب کے پھول کو پیدا کر دیا. میرے عزیزو
اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے رسول کا خون رائگا جائے، اس لیے غلام کو پیدا کر دیا۔ خدا کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ نواسہ رسول کا خون رائگا چلا جائے، اس لیے جس زمین پر نواسہ رسول کا خون گرا، اللہ نے اس مٹی کو، اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو عرب کی سرزمین پر سب سے پہلے دندان مبارک شہید ہوئے وہاں گلاب، اسی لیے ایران میں گلاب کے پھول کو گل محمدی کہا جاتا ہے، اس پھول کو گل محمدی کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور عرض کروں عزیزوں، جب پیغمبر کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر، اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں، جب پیغمبر کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر جناب اویس قرنی تک پہنچی، اویس قرنی نے ایک دانت توڑے، دوسرے تیسرے چوتھے 32 کی 32 دانت محبت پیغمبر میں توڑ ڈالے، پر اب ظاہر ہے کہ جب دانت ٹوٹ گئے تو سخت چیز چبا نہیں سکتے، سخت چیز کھا نہیں سکتے، پروردگار عالم نے جنت سے جناب اویس قرنی کے لیے کیلا نازل کیا تاکہ اویس قرنی آسانی سے کھا لے۔ ایک جملہ کہوں کہ جو بھی محبت معصوم میں معرفت رکھتے ہوئے، زمانے کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، محبت معصوم میں اپنے آپ کو مجروح کرتا ہے، نعمات جنت کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد کیا تشبیہ دی؟ آپ کا داہنا ہاتھ ویسے ہے جیسے گلاب کا پھول نرم و ملائم خوشبودار۔ پیغمبر نے کہا تشبیہ ناقص ہے۔ دوسرے صاحب نے کھڑے ہو کے تشبیہ دی، یا رسول اللہ، میں نے کہا 70 تشبیہات ہیں جسے علماء نے بیان کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا داہنا ہاتھ بالکل موم کی طریقے سے ہے، نرم اور ملائم۔ پیغمبر نے کہا یہ تشبیہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ داؤد کے لیے جو لوہا موم ہوتا تھا وہ ہمارے درود کے صدقے میں ہوتا تھا۔ کہا یہ تشبیہ بھی ناقص ہے۔ تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ، آپ کا داہنا ہاتھ ویسے ہے جیسے کافور، نرم، ملائم اور خوشبودار۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ تشبیہ بھی ناقص ہے۔ توجہ چاہوں میرے عزیزو، اب مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، 70 تشبیہات بیان کی ہیں، تشبیہات قرآنی آپ عنوان دیکھ کے آئے، 70 تشبیہات۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے داہنے ہاتھ کو تشبیہ دوں۔ کہا یا علی، آپ تشبیہ دیجئے۔ مولا کائنات نے آہستہ سے تشبیہ دی، کہا یا رسول اللہ، آپ کا داہنا ہاتھ بس ویسے ہے جیسے آپ کا بایاں ہاتھ۔ محسوس کیجئے الفاظ کو میرے عزیزو، آپ کا داہنا ہاتھ بس ویسے ہے جیسے آپ کا داہنا ہاتھ۔ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا کی کسی بھی شے سے آپ کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تمام چیزیں آپ کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو خلق نہ کرتا۔ وہ چیزیں جو محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی وہ محمد جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ چاہوں میں، پیغمبر خوش ہوئے، یا علی تم نے مجھے دنیا کی کسی شے سے تشبیہ نہیں دی، بس ویسے۔ میں اس منزل پر اس لیے لانا چاہ رہا تھا
کہ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہے، مولا کائنات کے اس جملے سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کو، پیغمبر کو دنیا کی کسی بھی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ آئیے دیکھیں میں کس منزل پہ لے کے چلا آیا آپ کو، مگر جس آیت کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم تشبیہ دے رہا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے محمد ہم نے، اے امت محمد ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا شاہد بنا کر، تمہارے لیے گواہ بنا کر، جیسا رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا۔ ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے، علی بھی حجت خدا ہے، قرآن بھی حجت الہی ہے، توجہ چاہیے، علی بھی حجت الہی، قرآن بھی حجت الہی، قرآن تشبیہ دے رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی شے سے پیغمبر کو تشبیہ دی نہیں جا سکتی۔ ظاہر مسئلہ پیدا ہو گیا، آخر مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ جب قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، قرآن صامت تشبیہ دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو دنیا کے لوگ ہیں جنہوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، انہوں نے مختلف الٹی سیدھے تفسیریں کرنا شروع کر دی۔ ہمارا تو رابطہ اس جگہ سے ہے، اس معلم سے ہے جو معلم قرآن ہے، اور جہاں سے قرآن آیا وہیں سے معلم بھی آیا۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں، مولا توجہ چاہیے، اس واقعے سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ رسول کو کسی شے سے تشبیہ دی نہیں جا سکتی، جبکہ قرآن کی آیت سورہ مزمل آیت نمبر 15 میں یہ جملہ موجود ہے، یہ آیت ہے کہ جہاں پر اللہ تشبیہ دے رہا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر کو موسیٰ سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے۔ حل کہاں ہوگا یہ مسئلہ؟ کہا پیغمبر کو موسیٰ سے تشبیہ نہیں دی گئی، مولا اس کا کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ ہے امتی نبی، اور امتی نبی کو فخر انبیاء سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ عزیزو تعجب غور نہیں کیا آپ نے؟ تعجب کا مقام نہیں ہے کہ جب امتی نبی فخر انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم اور آپ دو رکعت کے مسلمان یہ کہتے ہیں رسول آپ جیسا۔ موسیٰ جیسا معصوم نبی جب اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، معصوم، مولا فرمائیے پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں اصل میں اللہ نے جو تشبیہ دی ہے یہ کارہائے موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ آ گیا میں اپنی منزل پہ عزیزو، یہ جو تشبیہ دے رہا ہے پروردگار عالم، یہ جو مثال دے رہا ہے کہ تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جیسا رسول فرعون کی طرف بھیجا۔ دیکھیں نزاکت قرآنی کو دیکھیے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آئیے اس منزل میں بھی اس جملے کو میں عرض کر دوں میرے عزیزوں۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، میرے نوجوانوں آؤ قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید کی طرف آؤ۔ جس طریقے سے فرش عذاب فضائل اہل بیت سننے کی غرض سے آتے ہو، توجہ عزیزوں، جس طریقے سے فرش عذاب پر فضائل اہل بیت سننے کی غرض سے آتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو، نعرہ حیدری لگاتے ہو، اسی طریقے سے قرآن مجید کے پاس بھی آؤ۔ جو لطف تمہیں فرش عذاب فضائل اہل بیت سننے کا ملے گا، اگر قرآن کی طرف قرآن کو سمجھتے ہوئے آؤ گے تو وہی لطف جو فرش عذاب کا ہے وہی کیف قرآن مجید کی تلاوت میں بھی حاصل ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید کچھ نہیں ہے، فضائل اہل بیت ہے۔ ایک جملہ نقل کر دوں عزیزو، یہ جملہ رئیس الواعظین خدا بند عالم ان کی روح کی مغفرت فرمائے اور اس جملے کا ثواب ان تک پہنچائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو جب تحریری شکل دی گئی تو اسے قرآن کہا گیا۔ صلوات پڑھیں
عزیزان امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے جو تشبیہ دی ہے یہ موسیٰ اور رسول کی تشبیہ نہیں ہے، کارہائے موسیٰ کی تشبیہ دی ہے، یعنی جو کچھ جناب موسیٰ کے زمانے میں ہوا وہی رسول کے زمانے میں ہوگا۔ اب آئیے کیا ہوا جناب موسیٰ کے زمانے؟ آئیے نام سے شروع کرتے ہیں۔ کارہائے موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ کے نام میں کتنے حرف ہیں؟ 4، میم واو سین الف مقصورہ۔ موسیٰ تو 4 حرف پیغمبر کے نام میں بھی ہے، میم ہے میم دال، تو 4 حرف وہاں 4 حرف یہاں۔ اب تشبیہات سنیے۔ دوسری تشبیہ، جناب موسیٰ نے ہجرت کی مدائن کی طرف، رسول نے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں، موضوع سے ہٹانی وزیر ہوں۔ جناب موسیٰ نے ہجرت کی مدائن کی طرف، پیغمبر نے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیغمبر معراج پہ گئے۔ سنیے عزیزو، تشبیہات کو سنیے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیغمبر معراج پہ گئے، لیکن فرق واضح تھا۔ جب موسیٰ طور پہ گئے تو آواز آئی فَقْلَنْ عَلَيْكَ يَا موسیٰ، موسیٰ اپنی نعلین کو اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے۔ پیغمبر اپنے تمام وجود کے ساتھ معراج پہ۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ نے جب گفتگو کی، آواز پروردگار کو موسیٰ برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ درخت میں آواز پیدا کی، پہچانیے فرق کیا ہے۔ درخت میں آواز پیدا کی، لیکن جب ہمارے رسول کو اللہ نے معراج پہ بلایا تو پیغمبر نے آواز دی، خدا بندہ یہ بتا تو بول رہا ہے یا نہیں بول رہا؟ صاحب جناب موسیٰ کیا ہے؟ صاحب شریعت نبی ہیں، شریعت لے کے آئے جناب موسیٰ۔ پیغمبر بھی صاحب شریعت، جو کچھ وہاں ہوا وہ یہاں ہوگا۔ پیغمبر بھی صاحب شریعت نبی، موسیٰ صاحب کتاب نبی، پیغمبر بھی صاحب کتاب نبی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی کتاب وقتی تھی، موسیٰ کی کتاب فصلی تھی۔ وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے اس کا وقت تمام ہو گیا، لیکن جو ہمارے نبی کتاب لے کے آئے الٰی یوم القیامہ، یہ وقتی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے جو پیغمبر لے کے آئے۔ پہچانیے فرق کو، جو کچھ وہاں ہوا وہ یہاں بھی ہوگا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے کس کے زمانے میں تھے؟ جناب موسیٰ فرعون کے زمانے میں، فرعون کا دور دیکھا ہے جناب موسیٰ نے۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ ولید ابن مصعب۔ توجہ چاہو، فرعون کا نام کیا تھا؟ ولید ابن مصعب۔ فرعون نام نہیں تھا اس کا، فرعون تو ایک صفت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فرعون ایک صفت ہے، نام نہیں ہے۔ صفت کیسی ہے؟ فرعون کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے فرعون کا؟ فرعون کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ توجہ میرے عزیزوں، فرعون کسے کہا جاتا ہے؟ جو نہ ہو بن بیٹھے اسے کہتے ہیں فرعون۔ کاتب نہ ہو کتابت کرنے لگے، ڈاکٹر نہ ہو کلینک کھول بیٹھے، وکیل نہ ہو وکالت کرنے لگے، اسے کہا جاتا ہے فرعون۔ رسول نہ ہو رسول بن بیٹھے، خلیفہ نہ ہو خلیفہ بن بیٹھے، خلیفہ نہ ہو خلیفہ بن بیٹھے، امام نہ ہو امام بن بیٹھے۔ اس فرعون جیسا خدا نہ ہو، خدا بن بیٹھے، اسے کہا جاتا ہے فرعون۔ کس کے زمانے میں تھے جناب موسیٰ؟
کے زمانے میں. اچھا کتنے فرعون کا دور دیکھا ہے جناب موسیٰ نے؟ 3 فرعون کا. اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہو. جناب موسیٰ 3 فرعون کے دور میں تھے. ایک یہ فرعون جس کا نام تھا ولید ابن موسیٰ. حامان شداد، اس میں بھی شداد وہ ہے تیسرا کہ جس کی دولت بے انتہا مشہور ہے. تو جناب موسیٰ نے 3 فرعون کا دور دیکھا تو پیغمبر کو بھی 3 فرعون کا دور دیکھنا پڑے گا. اور پیغمبر نے بھی 3 فرعون کا دور دیکھا. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان. میں نے کہا آپ کے اذہان عالیہ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اس سے نہیں مطلب ہے، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. کیا پیغمبر نے بھی 3 فرعون کا دور دیکھا؟ یہ ایک تشبیہ. اور کیا ہے جو کچھ موسیٰ کے دور میں ہوا، چھٹے ماہ وہ پیغمبر کے دور میں ہوگا. جناب موسیٰ کے وصی ہیں جناب ہارون. جناب ہارون کے 3 فرزند ہیں. ایک کا نام ہے شبر، ایک کا نام ہے شبیر جسے ہم اور آپ شبیر کہتے ہیں. چونکہ عبری زبان کا یہ لفظ ہے، اصل صحیح لفظ ہے شبیر. شبر، شبیر اور ایک ہے مشبر. جناب موسیٰ کے وصی ہارون کے 3 بیٹے. عبری زبان کا لفظ ہے، جب اسے عربی کیجئے گا تو شبر کا معنی ہوگا حسن، شبیر کا معنی ہوگا حسین، مشبر کا معنی ہوگا محسن. بھائی جناب موسیٰ کے وصی ہارون کے بھی 3 بیٹے اسی نام کے، پیغمبر کے وصی کے بیٹے بھی اسی نام کے. توجہ چاہوں، تشبیہات پیش کر رہا ہوں میرے عزیزو. تو جو کچھ وہاں ہوا وہ یہاں بھی ہوگا. اب آپ سنیے ایک تشبیہ اور سنیے. جناب موسیٰ کی ایک زوجہ جس کا نام ہے صفورہ. جناب موسیٰ کی ایک زوجہ جس کا نام ہے صفورہ، اس نے اونٹ پہ چڑھ کر جناب موسیٰ کے وصی جناب یوشع بن نون کے ساتھ جنگ کی. جناب موسیٰ کی زوجہ صفورہ نے جناب موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے ساتھ اونٹ پہ چڑھ کر جنگ کی. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے تاریخ میں کس نے اونٹ پہ چڑھ کر جنگ کی، لیکن ہم تو مسلمانوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی جناب یوشع بن نون کو وصی مصطفیٰ، وصی موسیٰ مانتے ہو یا نہیں؟ اگر یوشع وصی موسیٰ ہے تو پیغمبر کی کوئی بھی زوجہ ہو، اس نے اونٹ پہ چڑھ کر جس سے بھی جنگ کی ہے اسے وصی مصطفیٰ ماننا پڑے. ویسا رسول یہاں بھیجا. ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ کس نے جنگ کی. عزیزو ایک اور تشبیہ سنیے. جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے. جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہے، جسے قرآن مومن آل فرعون کے نام سے یاد کر رہا ہے. تو جیسا رسول وہاں بھیجا ویسا رسول یہاں بھیجا. تو مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے رسول کے زمانے میں بھی ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہوگا.
توجہ عزیزان، حسین قرآن مومن آل عمران کہہ رہے، توجہ چاہو میرے عزیزو، کس ساتھ کو کہا جاتا ہے جناب ابو طالب؟ میں ایک جملہ نقل کیے بغیر اب آگے نہیں بڑھوں گا میرے عزیزو۔ جناب ابو طالب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قدم قدم پر نصرت پیغمبر کر کے جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کی دلیل پیش کی ہے۔ البتہ جناب ابو طالب کو ایمان کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ چاہو جناب ابو طالب کو، اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت کرے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی کافر کسی مومن کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لن یجعل اللہ علی الکافرین للمؤمنین سبیلا، کبھی کوئی کافر کسی مومن کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیزو، جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان اور ہم مومن ہوتے ہیں، ہمارا ولی کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا اس کا ولی کافر۔ ایک مثال پیش کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان ہے اسی انگور کی صورت جسے پانے کو دنیا لومڑی بن کر اچھلتی ہے، مگر جب ہاتھ میں آتے نہیں انگور کے گچھے، اسی انگور کو یہ لومڑی کھٹا، اسی انگور کو یہ لومڑی کھٹا سمجھتا ہے۔ ایک مثال سنیے میرے عزیز، تمثیلات پر ایک مثال سنیے۔ ایک سفر تھا میرا، کہاں کا؟ دیکھیں مثال بعنوان مثال ہوتی ہے، مثال بعنوان مثال ہوتی ہے۔ ایک سفر بڑی دور دراز کا تھا۔ آپ ظاہر ہے کہ ٹرین میں کتنے وقت کا کھانا لے کے چلیے گا؟ ایک وقت، دو، اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے، اس کے بعد کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا سفر 48 سے 50 گھنٹے کا ہو تو ظاہر اس کے لیے بڑا سخت ہے، اس کے لیے سخت ہے جو احتیاط کرتا ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن جسے احتیاط کا نام ہی نہیں پتا کسے کہا جاتا ہے، جو ہر چیز کھا لیتا ہے، جہاں سے پاتا ہے کھا لیتا ہے، حلال ہو حرام ہو کہیں سے بھی کھا لے، اس کی گفتگو نہیں ہے۔ ایک سفر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک چچا میاں میرے ساتھ پڑ گئے، سفر طویل لمبا، وجے واڑا، توجہ چاہیے، وجے واڑا کا سفر ہے، ظاہر طولانی سفر ہوگا۔ اب اتفاق ایسا کہ جو کچھ بھی آذوقہ حیات تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اچھا کیلے پہ، بسکٹ پہ، نمکین پہ انسان کتنی دیر چلے گا؟ بہرحال کوشش کر کے چلاتے رہے۔ اچھا ہمارے ساتھ بزرگ ہستی بھی ہیں، بات ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا کہ ہم سوائے کیلے کے اور بسکٹ کے کچھ لے نہیں رہے۔ مختلف سوالات، انہوں نے جو کچھ آیا بھائی آرڈر کر دیا، وہ مل گیا ان کو۔ توجہ چاہیے میرے عزیز، جو آخری فرق تک جو لوگ باہر بیٹھے ان کی بھی توجہ چاہیے۔ اب ہم منزل پہ اتر گئے، ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت، وہاں سے پھر میرا سفر 6 گھنٹے کا تھا۔ آپس میں گفتگو ہوئی، ہم نے بتا دیا کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں سے ہمیں مومڑی ورم جانا تھا، مومڑی ورم ہمیں جانا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اتنا لمبا بھی سفر ہے۔ انہوں نے کہا مولانا میں یہی کا رہنے والا ہوں، آئیے ابھی آپ کی ٹرین میں تھوڑا سا وقت ہے، باہر نکلتے ہیں اور آپ کو کچھ کھلا دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کچھ کھا لیا جائے گا۔ باہر نکلے، ہوٹل پہ پہنچے، ایک ہوٹل پہ گئے، دیکھا انہوں نے، دیکھنے بیٹھنے کے بعد باہر نکلے، کہا یہ آپ کے مطلب کا نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اب وہ دیکھیے کئی ہاتھ اور کیا کیا سب بنے، میں نے کہا یہ آپ کے مطلب کا نہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے کہاں کا چاہیے، توجہ چاہ رہا سے نکل آئے، ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل پہ پہنچے، وہاں بھی دیکھا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کیلنڈر وغیرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر باہر آگے کہا یہ بھی آپ کا مطلب کا نہیں ہے۔ آگے لے کے گئے ایک اور ہوٹل،
तीसरे चौथे होटल में जब पहुंचे, मैं मिसाल को बहुत तवील न दो, जब तीसरे चौथे होटल पे पहुंचे, अंदर जाके उन्होंने देखा, कुछ देखने के बाद आया कहा मौलाना आइए यहां खाया जा सकता है। कहा ये यहां खाया जा सकता है। मैंने कहा क्यों? कहा वो देखिए। मैंने कहा क्या है वहां? मेरी भी निगाह पड़ी, देखा कैलेंडर। हमने कहा हुआ क्या इसमें, हम खा सकते हैं वहां क्यों नहीं? कहा इसमें मसला ये है, वो देखिए कैलेंडर है, लेकिन आगोश कैलेंडर में मोहम्मद लिखा हुआ है। आगोश कैलेंडर में देखिए मोहम्मद लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि होटल का मालिक मुसलमान है। हमने यही जुमला कहा, हमने कहा अजीब बात है, ना आपकी मंतिक हमें समझ में आई, ना आपका फलसफा हमें समझ में नहीं है। अरे जिस होटल में आगोश कैलेंडर पे मोहम्मद लिखा हो तो होटल का मालिक मुसलमान हो जाता है। जिस आगोश में मोहम्मद बने फलसफा है। तो जैसा रसूल वहां भेजा वैसा रसूल यहां भेजा। जनाबे मूसा के वसी जनाबे यूशा बिन नून, इनके लिए सूरज को पलटाया गया था। अगर वसी मूसा के लिए सूरज को पलटाया जाएगा तो वसी मुस्तफा के लिए भी सूरज को पलटाया। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे वसी मुस्तफा के लिए भी सूरज को पलटाया गया। तशबीहात कुरानी। अब आइए, जैसा रसूल वहां वैसा रसूल यहां। जनाबे मूसा के कितने वसी हैं? जनाबे मूसा के 12 वसी हैं। जनाबे मूसा के वसी 12, तो जाहिर है जैसा रसूल वहां भेजा वैसा रसूल यहां भेजा। तो अगर मूसा के 12 वसी हैं तो मोहम्मद मुस्तफा के भी 12 वसी है। नहीं, कमाल तो यह है कि मूसा के 12वें वसी का नाम है ईसा। मूसा के 12वें वसी का नाम है ईसा। उन्हें अल्लाह ने गैब पे रखा, तो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा के भी आखिरी वसी को गैब पे रखना पड़ेगा। तवज्जो चारो मेरे, मूसा के आखिरी वसी है ईसा। ईसा को भी गैब में रखा, मोहम्मद मुस्तफा के आखिरी वसी को भी गैब में रखा। अब सवाल यह है कि ईसा भी तशरीफ लाएंगे, ईसा भी तशरीफ लाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा के आखिरी जानशीन भी तशरीफ लाएंगे। देखना यह है कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाज। दोनों के वसी आएंगे। देखना यह है कौन नमाज पढ़ता है और कौन नमाज पढ़ाता है। अब यहाँ पे आने के बाद अबुल आला मौदूदी ने एक जुमला लिखा, तफसीर सूरह अहज़ाब में वो तहरीर फरमाते हैं कि जब जनाबे ईसा तशरीफ लाएंगे, सुनिए अज़ीज़ों, जब जनाबे ईसा तशरीफ लाएंगे तो मुसलमान दौड़ेंगे। क्या कहेंगे? ईसा के पास दौड़ेंगे और दौड़ने के बाद उनसे कहेंगे आइए नमाज पढ़ाइए। एक सवाल, सबसे पहला सवाल यह है कि मुसलमान क्या समझकर जनाबे ईसा से कहेंगे कि नमाज पढ़ाइए? नबी समझकर या इमाम समझकर? क्या समझ के कहेंगे कि नमाज पढ़ाइए? अगर नबी समझ के कह रहे हैं तो खत्मे नबूवत कहां गई? अगर नबी समझ के कह रहे हैं कि नमाज पढ़ाइए तो खत्मे नबूवत तो हमारे रसूल के पास है, खत्मुल अंबिया ये है। तो मसलन आप उम्मत किसकी है? रसूल की। नमाज पढ़ाने के लिए नबी समझ के किससे कह रहे हैं? ईसा से। इसका मतलब खुली खयानत है। तवज्जो चाह रहा हूं। अच्छा, या इमाम समझ के कहेंगे?
امام سمجھ کے بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تشریف لا رہے ہیں عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کی صرف ایک حیثیت ہے نبی ہونا۔ اگر جناب ابراہیم آتے تو ہم سمجھ لیتے کہ امام سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم امام بھی ہیں، قرآن مجید کی روح سے ابراہیم امام بھی ہیں، لیکن آ رہے ہیں عیسیٰ، مسلمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھائیے، تو اگر عیسیٰ کو نبی سمجھ کے کہہ رہے ہیں تو ختم الانبیاء، ختم نبوت کہاں گئی؟ عقیدہ یہاں بھی کمزور، امامت تو کمزور تھا ہی، یہاں بھی کمزور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی امت محمد ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ختم نبوت کے بعد نبی نہیں آئے گا، صرف امام آ سکتا ہے۔ توجہ میرے عزیزوں، صرف امام آ سکتا ہے۔ اب سنیے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمان دوڑیں گے اور کہیں گے، میری بات نہیں ہے، سورہ احزاب، کہیں گے کہ نماز پڑھائیے، تو جناب عیسیٰ جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، امام کو بلاؤ۔ جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں، امام کو بلاؤ۔ پھر سوال، جناب عیسیٰ کس امام کی بات کر رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ کس امام کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی مسلمانوں کی نماز تو ہر شرابی کبابی امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی نماز ہر شرابی کبابی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ ہے نبی اور معصوم، عیسیٰ کی نماز تو ہر امام کے پیچھے ہو نہیں سکتی، تو وہ کہیں گے امام کو بلاؤ۔ اے میرے عزیزو، جتنا فرق موسیٰ اور محمد مصطفیٰ میں ہوگا اتنا ہی فرق عیسیٰ اور اس امام میں ہوگا جو نماز پڑھائے گا۔ اس لیے کہ جناب عیسیٰ ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، امام کو بلاؤ۔ میرا ایک جملہ کہوں، عیسیٰ کا مقام، عصمت، نبوت سب کچھ ہے جناب عیسیٰ کے پاس، لیکن عیسیٰ کبھی بھی محمد مصطفیٰ کے آخری وصی کو نماز نہیں پڑھا سکتے، بلکہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بھائی جب عیسیٰ کے جناب موسیٰ کے وصی محمد مصطفیٰ کے وصی کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، آگے نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھا نہیں سکتے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ کے پہلے جانشین نے کسی شرابی اور کبابی کے پیچھے نماز پڑھی، آخری امام جب عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو میرا پہلا امام۔ اچھا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات نے نماز پڑھی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھی، تو یقین مانیے وہ اپنی نماز کی خیر منائے، وہ اپنی نماز کی خیر منائے، اس لیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز کے کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک شرط یہ ہے نماز کی کہ انسان خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو عزیزو اس کی نماز خود بخود باطل ہو گئی۔ حکم شریعت یہ ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کے نماز پڑھنا ہے، پشت قبلہ رخ ہو کے نماز نہیں پڑھنا۔ پیغمبر نے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ نہیں عزیزوں، میں آپ کو اور نزدیک کر دوں، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی، ہمیشہ پیغمبر کے مؤذن کون تھے؟ جناب بلال حبشی، وہ کیا تھے؟ مؤذن تھے، مؤذن پیغمبر جناب بلال۔ جب فتح مکہ ہوئی، اس فتح کے بعد، وقت دھیرے دھیرے تمام ہو رہا، اس فتح کے بعد پیغمبر نے جناب بلال کو حکم دیا، بلال اذان کہو۔
اچھا ہمیشہ بلال جب اذان کہتے تھے مدینے میں رہتے ہوئے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے، اللہ اکبر، گلدستہ اذان پہ جانے کے بعد اللہ اکبر، بلال کو حکم ہوا بلال اذان کہو، بلال نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ اذان کہوں کہاں؟ پیغمبر نے کہا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ بڑے تیزی سے چڑھ تو گئے، لیکن سوال پھر پیدا ہوا جب مدینے میں رہا کرتا تھا اور اذان کا وقت ہوتا تھا، گلدستہ اذان پہ چڑھتا تھا تو میں ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان کہا کرتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوا میں تو خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوں، توجہ میرے سوال یہ پیدا ہوا کہ آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوں، آخر چہرہ کدھر کروں، اپنا رخ کس سے کر کے اذان دوں؟ آواز دی یا رسول اللہ، ہمیشہ مدینے میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتا رہا، آج خانہ کعبہ نیچے، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ، یا نبی اللہ یہ بتائیے آخر چہرہ کدھر کروں؟ پیغمبر نے فرمایا اے بلال دیکھو علی کدھر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دیکھو علی کدھر ہے، علی کو دیکھتے جاؤ اذان کہتے جاؤ، اس لیے کہ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ قسم خدا کی جب انسان جیسا رسول وہاں بھیجا ویسا رسول یہاں بھیجا۔ دیکھیے انسان کو اسلام کہاں لے کے جاتا ہے، جب انسان اس در سے منسلک ہو جاتا ہے در اہل بیت سے تو انسان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا بنا دیتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ قیامت میں سب سے اونچا سر کس کا ہوگا؟ مؤذن کا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، معنی الاخبار میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے اونچا سر روز قیامت مؤذن کا ہوگا۔ کون ہے پیغمبر کے مؤذن؟ بلال حبشی۔ وقت نہیں ہے کچھ باتیں، لیکن یہ آخری بات میرے سے، جناب بلال حبشی، بلال کیا ہے؟ پیغمبر کے مؤذن ہے۔ کتنے اعتراضات ہوئے، کیا ہوا، اسے چھوڑ دیجیے۔ بلال کی حیثیت اسلام لانے سے پہلے کیا تھی؟ کس کے غلام تھے؟ امیہ کے غلام تھے جناب بلال۔ مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں جناب بلال گھوما کرتے تھے۔ توجہ چاہوں میرے سے، جو آخری فرق ہے، مکے کی گلیوں میں جناب بلال گھوما کرتے تھے۔ حیثیت کیا تھی جناب بلال کی؟ ایک غلام کی۔ جب جناب بلال اسلام لائے، بہت سے لوگوں نے حدیثیں گڑھ دی کہ کس نے آزاد کیا جناب بلال کو، لیکن معتبر حدیث ہے کہ پیغمبر نے آزاد کروایا تھا۔ توجہ چاہوں میرے سے، مختلف حدیثیں لوگ اسلام میں، دائرہ اسلام میں بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے گڑھ لی کہ کس نے آزاد کروایا تھا، لیکن معتبر حدیث ہے کہ پیغمبر نے جناب بلال کو آزاد کروایا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب بلال مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ حیثیت کیا تھی میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس طرف سے منسلک ہوتا ہے، قسم خدا کی جب محبت اہل بیت کی گرمی اپنے دلوں میں احساس کیجیے تو اپنے والدین کو دعا دیجیے، اپنے والدین کو دعا دیجیے، اپنی ماں کو دعا دیجیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں محبت اہل بیت ڈال دیا، یہ چیز آپ تک پہنچا دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے سے، کیا حیثیت تھی؟ تاریخ لکھتی ہے کہ مکے کی گلیوں میں جناب بلال گھومتے تھے اور غلام تھے۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے بلا لیا بلال ذرا ادھر آؤ، ایک ماچس لے کے آنا، بلال ماچس لے کے دے دیا۔ آگے بڑھے کسی اور نے بلا لیا بلال ذرا سا یہاں آؤ، آدھا لیٹر تیل لے کے آ جانا۔ بلال گئے لا کے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے ایسی سو، مختلف قسم کے لوگ مکے کی گلیوں میں بلال کو بلا رہے ہیں، بلال سے کام لے رہے ہیں۔ بلال آتے تھے، پیسے لیے، جو شے اس نے کہا لا کے دے دیا۔ چونکہ غلامی کی زندگی تھی، غلامی کہتے ہی اسے ہے، نوکر تھے جناب بلال کہ کسی نے بلا لیا ادھر آؤ، یہ چیز
لیکن بلال کو ایک اختیار ہوتا تھا کہ بلال اگر چاہتے تو کسی سے کہہ دیتے میں نہیں آتا، اپنا کام خود کر لو، یہ اختیار تھا جناب بلال کو۔ آپ نے بلایا، آپ کا کام سمجھ میں آ گیا، جناب بلال نے کر دیا۔ لیکن دوسرے نے بلایا ہے، بلال کے سمجھ میں نہیں آیا، بلال نے منع کر دیا نہیں آتا میں۔ یعنی اتنا اختیار بلال کو تھا کہ بلال اسے منع کر دے، لیکن جب تشرف پہ اسلام ہوئے، جناب بلال قدم پیغمبر پہ آئے، رسول اسلام کے ہاتھوں پہ اسلام لائے، اسلام نے بلال کو وہ مقام عطا کیا کہ کل تک جو بلال مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے، کبھی کسی نے بلا لیا یہ کام کر دو، کبھی کسی نے بلا لیا یہ کام کر دو، کبھی کسی نے بلا لیا یہ کام کر دو، لیکن بلال کو تو اتنا اختیار تھا، وہ کہتے تھے میں نہیں آتا۔ اسلام نے بلال کو اس جگہ پہ لے جا کے بٹھا دیا جہاں پہ گلدستہ اذان پہ جانے کے بعد جو بلال کل تک مکے والوں کی آواز پہ آتے تھے، بلال اس منزل پہ پہنچ گئے جب بلال کہتے اللہ اکبر، پورا اسلام کبھی آپ نے بلا لیا، کبھی میں نے بلا لیا، لیکن آج حالت اسلام نے بلال کو اس جگہ پہ جا کے رکھ دیا کہ بلال نے کہا اللہ اکبر، پورا مجمع دوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ کل تک بلال دوڑتے تھے، آج مسلمان، کل تک بلال دوڑتے تھے، آج مسلمان دوڑ رہے۔ میرے بھی تو ایک جملہ کہوں کہ جب لوگ بلال کو بلاتے تھے تو بلال کو اختیار تھا، وہ کہتے تھے میں نہیں آتا، وقت نہیں ہے، لیکن جب بلال بلائے کس کی جرأت جو کہتے میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ وہ کام جو موسیٰ کے زمانے میں ہوئے، بہت سی تشبیہات علماء نے بیان کی، وہی کام پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوگا۔ شاہدن علیکم گفتگو رہ گئی ہے کہ پیغمبر ہم پر گواہ ہیں۔ شاہدن علیکم، پیغمبر ہم پر کیا ہے؟ شاہد ہیں، گواہ ہیں، لیکن کوئی ہے جو پیغمبر پہ بھی گواہ ہے، کوئی ہے جو پیغمبر پہ گواہ۔ بس عزیزو، جیسا رسول وہاں بھیجا ویسا رسول۔ میں نے اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ دیا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور یہیں سے ربط مصائب ہوگا۔ جناب شہزادی کونین جناب شہزادی کونین پیغمبر کے گھر میں، اس لیے ایک تشبیہ اور آخری، جناب موسیٰ کی ایک بیٹی تھی، جناب موسیٰ کی ایک بیٹی تھی، جناب محمد مصطفیٰ کی بھی ایک بیٹی۔ جناب شہزادی کتنے سال رہی جناب پیغمبر اکرم کے گھر میں؟ 9 سال۔ کل سن کتنا ہے جناب؟ 18 سال۔ 9 سال پیغمبر کے گھر میں رہی، لیکن ان 9 سالوں میں شہزادی نے کبھی بھی پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا، پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا۔ 9 سال پیغمبر کے دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ مطالبہ کرے، کچھ مانگے۔ اس کے بعد شہزادی آتی ہے مولائے کائنات کے گھر میں۔ 18 سال اگر آپ مان رہے ہیں تو 9 سال آپ کے مکان میں رہیں۔ مولائے کائنات آخر وقت تک اس حسرت میں رہ گئے کہ شہزادی بنت رسول مجھ سے کچھ مانگے، کچھ مطالبہ کرے، لیکن شہزادی نے کچھ نہیں مانگا۔ 9 سال باپ کے گھر میں،
9 سال شوہر کے گھر میں، نہ تو باپ سے کچھ مانگا، نہ اپنے شوہر سے کچھ مانگا۔ قسم خدا کی اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ جس سیدہ نے اپنے باپ سے کچھ نہیں مانگا، جس سیدہ نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، وہ عزاداروں کے سامنے رومال لے کے آتی ہے، میرے رب کے عزاداروں، ارے آنسوؤں کے چند قطرے مجھے دے دو تاکہ حسین کے زخموں کا مرہم بن سکے۔ شہزادی نے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو آنکھ سے آنسو مانگا ہے، آواز گریہ کو مت ہونے دیجیے میرے دلو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ قسم خدا کی کربلا میں کتنے ظلم ہوئے اہل بیت کے اوپر، اگر انسان اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ مسائل پڑھنے کے لیے نہیں میرے چیزوں، مسائل احساس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مسائل کو سمجھنا اور اسے احساس کرنا اپنے آقا و جوارے میں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ظلم ہوئے۔ قسم خدا کی کربلا کے بعد جب یہ کارواں کوفے اور کوفے سے شام کی طرف پہنچا ہے، ایام اربعین ابھی گزرے ہیں، نانا اور نواسے کی شہادت قریب ہے میرے عزیزو، ایام اربعین تاریخ لکھتی ہے عاشور کے بعد یہ قافلہ 1 سال تک شام میں قید خانے میں رہا اور 4 قید خانے بدلے گئے۔ کچھ قید خانے ایسے تھے جو اتنے تاریک تھے کہ جس میں دن کے اجالے میں بھی کچھ نظر، دن کے اجالے میں بھی عزاداروں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ارے کچھ قید خانے ایسے تھے جس میں چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ اور رات کی اور پڑا کرتی تھی۔ اہل بیت ایسے قید خانے میں تھے۔ مقتل کا جملہ ہے، عزادار مقتل لکھتا ہے کہ جب دھیرے دھیرے شام میں یہ خبر پہنچی کہ اہل بیت نبوت ہے، انہیں کربلا میں شہید کیا گیا، تو شام کی عورتیں قید خانے میں آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی ارے کوئی ہمیں کربلا سنا، کوئی ہمیں کربلا سنا، ہم کربلا سننا چاہتے ہیں۔ اے عزاداروں پتہ ہے انہیں کربلا کون سناتا تھا؟ روزانہ جب شام ڈھلتی تھی تو شام کی عورتیں قید خانے شام پہ آتی تھی اور آواز دیتی تھی کربلا سناؤ۔ مقتل لکھتا ہے کربلا ایک 4 سالہ ننھی سی بچی سرے زندان پہ آتی تھی اور شام کی عورتوں کو کربلا سناتی تھی۔ پتا ہے سکینہ کربلا کیسے سناتی تھی؟ کربلا سناتی تھی اے شام کی عورتوں، ارے تمہیں پتا ہے کربلا میں کیا ہوا؟ میرا میرا چچا زاد بھائی تھا جس کا نام قاسم تھا، ارے کربلا میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرا بابا کے دامن میں اس کے لانے کو سمیٹ کون کربلا سنا رہا ہے؟ سکینہ سنا رہی ہے۔ سکینہ کبھی کہتی تھی اے شام کی عورتوں، ارے تمہیں پتا ہے میرا ایک بھیا تھا جو بالکل جوان تھا، ارے شبیہ پیغمبر تھا۔ اے شام کی عورتوں، کربلا میں میرے بھائی کے سینے پہ نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ کربلا سنا رہی ہے۔ تصور کیجئے اس کربلا کا عالم کیا ہوگا۔ میرا ایک بھائی کبھی سکینہ کہتی ہے اے شام کی عورتوں، ارے میری پھوپھی کے 2 بچے تھے، ارے دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کربلا سناتے سناتے کہتی اے شام کی عورتوں، ارے میرا ایک ننھا سا بھائی تھا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، میری ماں کا دودھ پھٹ ہو چکا تھا، میرے بابا نے اسے آموش میں لی، دشمنوں کے سامنے ارے اسے پانی نہ ملا، تیرے شیخوں سے میرے بھائی
کربلا سنا رہی ہے، سکینہ کربلا سنا رہی ہے۔ شام کی عورتوں کا دستور یہ ہوتا تھا، روزانہ شام پہلے در زندان پہ آنے کے بعد کربلا سنتی تھی، لیکن تاریخ لکھتی ہے ایک دن ایسا ہوا شام ڈھلی، دمشق کی عورتیں در زندان پہ آئے، اے بی بی ارے ہمیں کربلا سنا دو، لیکن وہ بی بی نہ آئے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کیا سنا، کوئی زنجیروں کو سنبھالے ہوئے، کوئی ہتھیلیوں کو سنبھالے ہوئے در زندان میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے شام کی عورتوں آج سے کربلا سننے نہ آنا۔ ارے جو بچی کربلا سناتی تھی وہ بھی مقتل لیتا ہے۔ شام کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو واپس گئی اور اپنے شوہروں سے کہا آج سے گھر میں چولہا نہ جلے گا، اس گھر میں کھانا نہ پکے گا۔ ارے زندان میں تو بچی گزر گئی، جاؤ یزید کے پاس اور اسے کہو کہ انہیں رہا کر دے۔ وازادارو یزید کے پاس پورا شام جمع ہو گیا، دربار کو گھیر لیا گیا، انہیں آزادی دی جائے۔ اجرکم اللہ۔ یزید نے سید سجاد کو بلایا، سید سجاد کے پاس قاصد آیا زندان میں، آپ کو یزید نے بلایا۔ زینب تڑپ گئی، نہ جانے میرے بھتیجے کو یزید نے کیوں بلایا۔ سید سجاد نے تسلی دی کہ اماں نہ گھبرائیے۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد دربار میں آئے، حداد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا۔ ارے ان کی زنجیروں کو کاٹ دیا جائے، ان کی ہتھیلیوں کو کاٹ دیا جائے، ان کے تاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ حداد نے زنجیروں کو کاٹا، ہتھیلیوں کو جدا کیا، لیکن مقتل کا جملہ ہے جب حداد لوہار جس وقت تاؤں کو کاٹ رہا تھا، ارے روتا جاتا تھا، تاؤں کو کاٹتا جاتا تھا، یزید نے سوال کیا ارے یہ بتا رو رہے کیوں رہا ہے؟ حداد نے کہا کیا کروں میں رو، ارے اس قیدی کے بدن کا گوشت گل چکا ہے، ہڈیوں سے خون جا اس قیدی کے بدن کا گوشت گل چکا، ارے ہڈیوں سے خون جاری ہے۔ اجرکم اللہ۔ آزاد کر دیا گیا۔ اے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چاہو تو یہی رہو اور چاہو تو مدینہ چلے جاؤ۔ میں اپنی کھلی سے پوچھے بتاتا ہوں، سید سجاد بھی اماں کے پاس آئے اور آواز دی کہ اماں یزید نے ہمیں آزاد کرا دیا۔ اے میرے عزیزو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا سید سجاد یزید سے پہلے جا کے کہہ دو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا ہے، ارے ہم اپنے شہیدوں پہ پہلے ماتم کریں گے پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ میرے عزیزو اگر آنسو سیدہ کی تمنا ہے تو ماتم زینب کی تمنا۔ شاید آپ اس جملے کو احساس نہیں کر سکتے عزیزو، اس لیے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو کوئی تماچے لگانے والا تو نہیں ہے، آپ کو کوئی نیزوں سے اذیت دینے والا تو نہیں ہے۔ ارے ان آنسوؤں کی قیمت تو زینب سے پوچھو، ان آنسوؤں کی قیمت سکینہ سے پوچھو۔ ہاں اداروں بس میں مسائل کو سمیٹ رہا ہوں، اداروں گھر خالی کرا دیا گیا، تبرکات آنے لگے، علی کی جلی ہوئی مسند آ رہی ہے، سید سجاد کا جلا ہوا ماما آ رہا ہے، علی اکبر کا جلا ہوا تبرکات آنے لگے۔
آتے آتے عزادار کو جب تبرکات جب آئے ہیں تو اس میں 2 بندے تھے، چھوٹے چھوٹے بندے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب زینب نے ان بندوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے پلو میں باندھ لیا۔ ایک مرتبہ جب سر آنے شروع ہوئے سرہائے شہداء، تو سرہائے شہداء جیسے ہی آئے ایک ایک بیوی نے اپنے وارثوں کے سر کو لے لیا۔ زینب نے ایک سر اٹھایا، وہ کس کا سر تھا؟ زینب کے بھائی کا سر۔ ارے آقا کا سر اٹھایا۔ مقتل لکھتا ہے زینب نے امام حسین کے سر کو اٹھایا، اپنے منہ کے سامنے سر کو لائی اور لانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بھیا سکینہ گزر گئی۔ اجرکم اللہ بھیا، ارے سکینہ گزر گئی بھیا۔ سرائے شہداء کے ساتھ تبرکات جمانا شروع ہوئے، انہیں تبرکات ایک ننھی سے چادر دی۔ ارے زینب نے چادر کو اٹھایا، قید خانے شام لانے سکینہ پہ پہنچی، اے میری لال، ارے یہ چادر آ گئی۔ اہل حرم شام سے جانے لگے، کدھر سے جائیں گے؟ کربلا ہوتے ہوئے جب ہماریاں تیار ہو گئی، اہل حرم ہماریوں میں سوار ہوئے۔ زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے شام کی عورتوں، زینب جا رہی ہے، لیکن تمہارے درمیان اپنی ایک بڑی قیمتی امانت، اپنی زینب قیمتی امانت کو چھوڑے جا رہی ہے۔ اے شام کی عورتوں دیکھو، میری چھوٹی سی بچی اندھیرے سے بڑا گھبراتی تھی، ارے جب بھی شام ڈھلے تو میری بچی کی قبر پہ آ جانا اور ایک دیا جلا دینا۔ اے شام کی عورتوں، میری بچی بڑی پیاسی تھی، جب قید خانے شام میں آنا تو میری بچی کی قبر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دینا۔ بس آخری جملہ، زینب شام سے چلی، زینب کربلا پہنچ گئی۔ مقتل لکھتا ہے کہ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو ہماری سے قبر حسین پہ گرا دیا، اور وہ شے جو زینب نے اپنے پلو میں باندھ رکھا تھا، جب قبر حسین پہ پہنچی، زینب نے پلو کی گاٹ کو کھولا، ارے 2 چھوٹے چھوٹے بندے نکالے، قبر حسین پہ رکھ دیا۔ اے بھیا، ارے یہ وہی بندے ہیں جنہیں بڑی تمنا ہوتے سکینہ کو پلایا تھا۔ اے بھیا، اس بندے میں سکینہ کے کان میں پھول لگے ہوئے۔ اے بھیا، زینب بہت شرمندہ، زینب واپس آ گئی، لیکن سکینہ قید خانے شام میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسم میں قضائے و تسلیم لامر بارے پروردگار، تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کو میرے معبود، ان آنسوؤں کو ہمارے جناب سید طاہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود اس ذکر کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان قرض کو خیر سے ادا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ ہے قرار، ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں
جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، علماء اکرام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ بار الہ پروردگار، ان آسموں کے حقیقی وارث، اس فرش عزا کے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال والانصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔